اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو اچھے تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور علم و عمل۔ میں آپ کی میزبان سید ارشی زیدی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں جو گیسٹ میں لیے بیٹھی ہوں بہت ہی شاندار خطیب اس انداز کے پوری دنیا میں معروف ہیں، اور کیا آپ کا تعارف بیان کروں کہ جیسی آپ کی خطابت شاندار ہے ویسے ہی آپ کا اخلاق اپنے عروج پر ہے۔ کہ ہم جانتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ پردیس میں بھی امیر ترین شخص ہے۔ ایسی ہی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے علوم کو حاصل کریں گے اور جانیں گے، معرفت کے چند موتی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں خوش آمدید کہوں گی علامہ محسن رضا کاظمی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اگرچہ کہ آپ ایک دن کے لیے یہاں مہمان ہیں ہمارے کراچی میں، لیکن پھر بھی مختصر سے وقت میں آپ نے وقت دیا، بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آغا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کی خطابت جیسے کہ بہت معروف ہے، شاندار آپ کا انداز اور وہ لب و لہجہ شاندار ہے، تو میں کہنا چاہوں گی کہ کہاں سے آپ کا آغاز ہے اور کیسا لگتا ہے جب آپ ایریا و ایریا اور ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں، کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدت کے واسطے کہ جس نے ہمارے وجود کو عشق امیر سے، جس نے ہمارے وجود کو خمیر غدیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے، اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی خاطر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی تہ دلی سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے پروگرام نور علم و عمل میں ہمیں بلایا۔ خطابت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عطیہ خدا بندی ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے، خدا جس پہ چاہے یہ کرم فرمائے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کے جنہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی اور وہ اپنی زبان کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے وجود کو ذکر محمد و آل محمد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ خطابت کا آغاز ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ خطیب کب بنے، تو انہوں نے کہا کہ میں خطیب بنا نہیں، خطیب بن کے آیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بچپن سے ہی خطابت کے میدان میں قدم رکھا، اور آج کے اس دور میں آپ کسی بھی خطیب سے پوچھیں، ادیب سے پوچھیں، شاعر سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ فن کب حاصل کیا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچپن سے۔ اس میں اثرات ہوتے ہیں گھر والوں کی تربیت کے، اساتذہ کی تربیت کے۔ الحمدللہ میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ بچپن میں میرے جو پہلے قدم اس سرزمین پہ لگے، میری والدہ محترمہ کے بقول کہ میرے پہلے قدم امام بارگاہ میں تھے، یعنی میں نے چلنا ہی بارگاہ میں سیکھا، چونکہ ہمارا گھر بالکل بارگاہ کے قریب تھا، اور دعا بھی یہی ہے کہ زندگی کے پہلے قدم بارگاہ میں تھے تو آخری قدم بھی خدا کی ذات بارگاہ میں ہی رکھے۔ تو وہیں سے ایک ماحول ہمیں بچپن سے ہی دکھنے کو ملا۔ میرے والد محترم، والد بزرگوار اس دور میں نظامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور یہ میرے لیے ایک بہت ہی سعادت کی بات تھی، اور گھر سے ہی تربیت ایسی تھی۔ پھر والد محترم نے سورۃ الفاتحہ جب مجھے یاد کروائی تو پہلی مرتبہ مجھے ممبر پہ لے کے آئے تھے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مجھے ممبر پہ، ہمارے پنجاب کا رواج ہے کہ وہ میز رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے گفتگو کی جاتی ہے، تو تب میں جب کھڑا ہوتا تھا تو میرا چہرہ بھی مائک تک نہیں پہنچتا تھا، اتنا چھوٹا تھا، تو چیئر کے اوپر کھڑا کر کے، ممبر کے اوپر کھڑا کر کے وہ مجھ سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرواتے تھے۔ بس وہیں سلسلہ چلتا گیا، اور مجھے نہیں یاد کہ تب سے لے کے اب تک کوئی ماہ محرم ایسا آیا ہو کہ جب میں نے ممبر پہ خطاب نہ کیا ہو، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو یا ربائی کی صورت میں ہو یا تلاوت قرآن کی صورت میں ہو۔ ممبر پہ الحمدللہ ساری زندگی جتنا وقت گزرا ہے زندگی کا حاصل دی ہے، خدا کا شکر ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، جس پر خاص نگاہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو جائے، واقعاً ایسا عطیہ جو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ آگا میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کراچی آئے ہیں
تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کراچی کے لوگ کیسے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کراچی الحمدللہ پورے پاکستان میں وہ تمام شہر کہ جو اعضاء کے حوالے سے مشہور ہیں اور اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، ان میں سر فہرست ایک شہر کراچی ہے. جی. اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ہمارے بانی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تعلق ہے اس شہر سے. اور دوسرا، مجھے بچپن سے ہی جب سے میں نے گرد و نواح کی عزاداری کو دیکھنا شروع کیا، ایک شوق تھا کہ کراچی کی فضائے عزاداری سے میں مانوس ہونا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے، عزاداری کی آب و ہوا، اس کا جو ایک تعارف ہے وہ حاصل کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں قدیمی عزاداری کے آثار پائے جاتے ہیں. ایک دور تھا کہ لکھنؤ سے عزاداری کا ایک بہت کردار ہمارے بر صغیر میں آیا، بڑا حصہ ہے ہمارے بر صغیر میں، اور پورے پاکستان میں تقریباً شہر کراچی ہی رہ گیا ہے کہ جہاں وہ قدیمی اثرات لکھنؤ کے پائے جاتے ہیں. لکھنؤ کے پڑھے لکھے علماء کرام اب بھی کراچی میں موجود ہیں. اب تو وہاں ویسا ہوسا نہیں رہا جیسا کسی دور میں تھا، لیکن وہاں کے اثرات اب بھی یہاں ہیں. اور جتنے یہاں میں نے یہاں گزارے گزشتہ برس بھی، اور جتنا وقت یہاں گزرا اس سال بھی، جس شہر سے گزرتے ہیں، جس محلے سے گزرتے ہیں، ہمیں مولا عباس کا علم دکھائی دیتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے محلوں میں بھی بڑے بڑے بارگاہ دکھائی دیتے ہیں. یعنی یہ علامت ہے کہ یہاں کا ماشاءاللہ سارا ماحول ہی عزائی ماحول ہے، ولائی ماحول ہے، اور مومنین کا آپس میں پیار محبت اور وہ عزت ایک دوسرے کو دینا. بہت متاثر ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا آغا صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی، ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کوئی بھی خطیب جب ممبر پر آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، تو اس گفتگو کے جو اثرات ہوتے ہیں روحانی طور سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اثر ہونا چاہیے اور ہوتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ روحانی اثرات کا جو اثر ہے سامعین پر، دو تین وجوہات ہیں اس میں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب تک گفتگو کرنے والا خود صاحب کردار نہ ہوگا تب تک اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات کہ بانی مجلس جو منتظم ہے مجلس اعضاء کا، جو صف اعضاء کو بچھانے والا ہے، اس کا خلوص جس قدر اعلیٰ ہوگا اس قدر مجلس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. یہ تمام جو عبادات اور مجلس کا ماحول اور یہاں کی مقبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے پڑھنے والے، سننے والے اور فرش اعضاء بچھانے والے کے خلوص پر. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو مجلس اعضاء کا ماحول ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے. آپ دیکھیے، یہ 2022 1444 ہجری ہے. 14 صدیاں گزر گئی واقعہ کربلا کو. باقاعدہ طور پہ کربلا کے بعد اس مجلس کو تشکیل دیا گیا. ویسے تو ذکر محمد و آل محمد، ذکر کربلا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ جو مجالس کا ہمارے ہاں ماحول ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد، جس کے بانی امام سجاد علیہ السلام اور جس کی بانی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ ماحول، وہ شکل و صورت جو اس دور کی مجالس کی تھی آج بھی وہی ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ جیسے ڈیجیٹل دور ہے، جیسے ایک ماڈرن دور ہے، آج کے عزاداروں کے لیے کرسیاں بچھائی جاتی، صوفے لگائے جاتے کہ وہ وہاں بیٹھ جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر سے امیر بھی خاک پہ بیٹھا ہے، غریب سے غریب بھی خاک پہ بیٹھا ہے. یعنی درس انسانیت اگر لینا ہے تو وہ بھی خاک فرش اعضاء سے ہمیں میسر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر خطیب فضائل پڑھے اور بے ساختہ سب کے چہرے مسکرا پڑتے ہیں، مصائب کا وقت آئے تو سب کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب کی وردی یہاں ایک ہے، گویا کہ ایک فوج تیار ہو رہی ہے وقت کے امام کی نصرت کے لیے. سب کی وردی ایک، اس کا رنگ ایک، اچھا سب کی زبان پہ نعرہ ایک، سب کی زبان پہ نوحہ ایک. اور جب یہ مجلس جلوس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہاں بھی آپ کو عجیب عجیب رنگ نظر آئیں گے کہ ماتمی حلقے میں امیر کے شانے کے ساتھ غریب کا شانہ، غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ. اور یہ وہی صورت ہے جو اللہ کی مسجد میں حالت نماز میں دکھائی دینے کو ملتی ہے. یعنی وہاں بھی امیر غریب کی کوئی پہچان نہیں، کوئی تمیز نہیں. اور یہی جو تعارف ہے وہ امام کے ماتمی حلقے میں، رضائی حلقے میں نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب جلوس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، امیر بھی وہی کھائے گا، غریب بھی وہی کھائے گا. سبیل مولا کے جلوس میں جو لگائی جاتی ہے، اگر 10,000 کا مجمع ہے تو زیادہ سے زیادہ 50 یا 100 جام ہوں گے، اگلاس ہوں گے.
اسی سے غریب پیے گا، اسی سے امیر پیے گا. بالکل. یعنی واقعاً اگر کربلا سیکھنی ہے تو مجلس حسین میں آئیے، اور مجلس حسین سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ صرف شیعت نہیں، صرف کربلا نہیں، بلکہ انسانیت کا درس ملتا ہے. آج بھی محسن انسانیت اگر کوئی ذات ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کہ جن کے درس سے بھی، جن کے ذکر سے بھی، جن کی مجلس سے بھی انسانیت کا درس ملتا ہے. سبحان اللہ، کیا کمال گفتگو ہے. واقعاً کوئی امتیاز نہیں ہے جیسے سید الشہداء کربلائے معلیٰ میں، جہاں آپ نے جو کردار اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ انجام دیا، وہی کردار جون غلام حبشی یعنی اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا تو جون کے رخسار پر بھی اپنا رخسار رکھا. واقعاً یہ وہ کمال درس ہے انسانیت کا جو ہمیں کربلائے معلیٰ سے ملتا کسی ہے. شاعر نے بھی کہا نا، جی، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. مساوات کی دنیا. کیا بہت خوب. اور میں آغا صاحب کیونکہ اربعین کا عشرہ ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی امام کے لیے اربعین موضوع نہیں بنایا گیا. کیا وجہ ہے سید الشہداء کے لیے اربعین کو موضوع بنایا گیا؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے تاکید بھی کی گئی، ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی موضوع ہے. زیارت پر جانا، پیدل سوار، بہت سارے موضوعات کو جمع کیا گیا. تو میں سوال کروں گی کیا وجوہات ہیں، اور ساتھ ساتھ کس کی سنت ہے امام حسین کا اربعین منانا؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی کا چہلم منانے کی اس قدر تاکید نہیں کی گئی، بلکہ حکم بھی نہیں ہے. البتہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا چہلم منانے کا حکم بھی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے. کربلا کے بعد جتنے ائمہ آئے، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اس دن کو بھرپور طریقے سے منایا اور باقاعدہ تاکید کی گئی. یہ سنت ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ کی، کہ جب شام سے رہائی ہوئی اور شام سے یہ قافلہ مدینے کی جانب چلا، لیکن ایک موڑ ایسا آیا کہ جب سید سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی عالمہ غیر معلمہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان اب ایسا راستہ آ گیا، ایسا موڑ آ گیا کہ ایک راہ کربلا کو جاتی ہے اور ایک مدینہ کو جاتی ہے، تو آپ کس راہ کا تعین فرمائیں گی؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ سجاد مجھے اسی راہ پہ چلاؤ کہ جو راہ کربلا کو جاتی ہے، تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے قبر امام کی زیارت کر سکوں. تو وہ ایک حسرت تھی بی بی کے دل میں کہ کربلا سے لے کے شام تک جی بھر کے بہن کو بھائی کا پرسہ نہ دینے دیا گیا، بھائی کو بھائی پہ ماتم کرنے کی اجازت نہ دی گئی. تو ایک حسرت تھی کہ میں بھائی کی قبر پہ جاؤں اور جی بھر کے گریہ کروں، جی بھر کے عزاداری مناؤں. تو وہی سنت شہزادی عالیہ صلوات اللہ علیہ ہے جو آج تک ہم ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے. یہ واقعہ بھی بڑا عجیب اور پردرد واقعہ کہ پہلے زائر جو کربلا کے اور امام کی قبر کے ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث عیسیٰ کے راوی، در زہرا کے بھکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نابینا ہو چکے تھے اور قبر امام پہ پہنچی اور اپنے غلام عطیہ سے فرمایا کہ عطیہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے بتائیے کہ امام کی قبر کہاں ہے. تو جب قبر کی نشاندہی نہ ہوئی، جناب جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے 3 دفعہ صدا دی، یا حسین یا حسین یا حسین. تو قبر امام سے جواب آیا، سلام ہو نانا جابر میرا. تو امام قبر امام سے یوں لپٹ گئے کہ جیسے مدت کا بچھڑا ہوا ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے لپٹ جاتا ہے. تو یوں باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب عطیہ نے فرمایا کہ جناب جابر سے کہ حضور دور سے قافلہ آ رہا ہے لیکن خوف زدہ ہوں، یہ قافلہ کس کا ہے؟ جناب جابر نے پوچھا کہ اس کی نشاندہی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو حضرت عطیہ نے جناب جابر سے عرض کیا کہ حضور ایک ایسا قافلہ ہے کہ آگے آگے ایک مرد ہے جو سواری کی مہار لیے چل رہا ہے، ایک بچہ ہے جو ساتھ ہے، 5 سال کا 6 سال کا، ہاتھوں میں علم ہے اور پیچھے اماریاں ہیں، سیاہ چادریں ہیں، سیاہ برقعے ہیں، سیاہ محمل ہیں. تو جناب جابر نے فرمایا کہ یہ قافلہ دشمن کا نہیں ہو سکتا، پتہ کیجئے یہ قافلہ کس کا ہے. جیسے ہی جناب جابر بھی قریب گئے تو آگے سے آواز آئی، نانا جابر سجاد کا سلام ہو. تو ایک جملہ فرمایا جناب جابر نے کہ سجاد میرا تو غلام کہہ رہا ہے کہ آپ ضعیف ہیں، آپ تو میرے ہاتھوں میں پلے، ضعیف کیسے ہو گئے؟ تو امام نے اپنا وہ سارا واقعہ بیان فرمایا جو بازار شام و کوفہ کے واقعات امام پہ گزرے اور جنہوں نے امام کو ضعیف بنا دیا. اس کے بعد
جب کربلا کی ایک داستان، شام و کوفہ کی ایک داستان امام سجاد علیہ السلام نے سنا دی، اس کے بعد بنت علی بھائی کی قبر پہ آئی اور عجیب جملہ جو آج تک ہر بار ضمیر انسان کو رونے پہ مجبور کر رہا ہے کہ بی بی نے فرمایا تھا کہ بھیا مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے دکھ بھی ہے۔ خوشی یہ ہے جو وعدہ بچپن میں نانا سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو نے اسلام بچایا، میں شام کے بازاروں درباروں میں خطبے سنا کہ تجھے بچا کے آ گئی، اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے آ گئی، لیکن غم یہ ہے کہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ آپ کی امانت، وہ 4 سال کی سکینہ شام میں رہ گئی۔ تو وہ واقعہ، وہ بی بی کی حسرت، وہ بی بی کی دعا، وہ بی بی کی سنت ہے جو آج ہم ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، بے تحاشا فضیلت ہے۔ اور ابھی کتنے زائرین ایسے ہیں جو کربلا معلیٰ کے راستے میں ہیں، محور اور مرکز ایک ہی ذات ہے، کسی نہ کسی طرح انسان پہنچا دے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے آپ کو روضہ عباد اللہ کی جانب۔ آغا صاحب جو جا رہے ہیں کربلا معلیٰ، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا شرف ہے زائر کربلا کی خاطر، زائر کربلا کے واسطے۔ خدا کی ذات جب کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ تو کربلا کی زیارت کا شوق پیدا ہونا یا کربلا کی طرف انسان کا جانا یہ گویا دلیل ہے کہ خدا کی ذات اس انسان سے محبت کر رہی ہے۔ اور میں تو یہاں عرض کروں گا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، خدا تم سے تب محبت کرے گا جب تم اتباع محمد کرو گے۔ تو گویا کربلا کی جانب جانا، محبت حسین کو دل میں رکھنا، اس سے بڑی اطاعت مصطفیٰ اور نہیں ہو سکتی، اور اطاعت جس قدر بڑھتی جائے گی اس قدر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی انسان کو۔ کربلا کی جانب جانے والوں کے لیے جہاں فضیلت ہے، شرف ہے، وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر میرا پیغام آپ کے توسط سے ان زائرین تک پہنچ رہا ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ان قدموں پہ ہمارا سلام ہے جو نجف سے کربلا تک کی شاہراہوں کا سفر کرتے ہیں، جہاں کربلا کی خاک مس ہوتی ہے۔ ان رخساروں پہ ہمارا سلام ہے کہ جو ذریح امام پہ جا لگتے ہیں، ان لبوں پہ ہمارا سلام ہے جو قبر امام کی زیارت، قبر امام کو جا لگتے ہیں، قبر امام سے مس ہوتے ہیں۔ جہاں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کربلا جائیے لیکن آتے وقت خالی دامن نہ آئیے۔ وہاں جا کے ہر زائر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بازار سے یہ بھی خرید کے جاؤں، یہ بھی خرید کے جاؤں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی اپنی فضیلت ہے، انکار نہیں، لیکن بڑے دربار پہ جا کے چھوٹی چیزیں لانا یہ انسان کی کم ظرفی ہو جائے گی۔ کھجوریں نہ بھی ملے تو خیر ہے، کچھ نہیں ہو جاتا، اگر لے آئیں تو سعادت ہے، اس میں حرج بھی نہیں، لیکن ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیے۔ آپ کا مقصد وہ ہونا چاہیے جو بارگاہ ابا عبداللہ سے مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ حسین، نجات کی کشتی حسین۔ تو امام کی بارگاہ میں بھی جا کے جو ہدایت نہ لے کر آئے، مجھے یاد ہے جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے کربلا میں اور عراق میں جب مولا امیر علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی، امام کے روضے کی زیارت کی، تو ہم آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی متظر العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے محضر میں جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ آئے ہیں پاکستان سے، بتائیے کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی۔ تو یہ جملہ سن کے سب حیران ہو گئے کہ قبول کرنا نہ کرنا خدا کا کام ہے، ہمیں کیا معلوم، تو سب خاموش تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ نہیں جانتے، جب آپ نہیں جانتے تو کیا فائدہ ہوا زیارت کرنے کا۔ تب بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ اگر قبر امام امیر پہ آنے کے بعد آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو سمجھیے کہ آپ کی زیارت قبول نہیں ہوئی، لیکن اگر یہاں سے آپ کردار لے کے جا رہے ہیں، اپنی گفتار بدل کے جا رہے ہیں، اپنی رفتار بدل کے جا رہے ہیں، یہاں سے جائیں تو آپ کی جھلک، آپ کی رفتار کی جھلک، کردار کی جھلک ایسی ہو کہ واقعاً دیکھنے والا کہے کہ کسی درسگاہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی۔ تو یہی جملہ میں دہراؤں گا ان کا اور زائرین تک پہنچاؤں گا کہ اگر آپ کربلا سے آتے ہیں تو کوشش کیجئے مزاج حر لے کر آئیے، کردار حر لے کر آئیے۔ ساتھ رہنا، چوکھٹ کے ساتھ لگ جانا یہ اتنا کمال نہیں جتنا کمال اس صحبت سے کچھ لے کر آنا ہے۔ حضور کی محفل میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، بیٹھنے والے اور بھی تھے، بیٹھنے والوں میں مولا امیر بھی تھے، لیکن کسی نے کچھ نہ پایا، لیکن ایک وہ علی تھا جو باب مدینہ العلم بنا۔ کربلا سے جب انسان آئے تو واقعاً صرف نام کا کربلائی نہیں بلکہ کردار کا کربلائی بن کر آئے، اور کردار بدلنے کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لمحے کا خیال، ایک لمحے کی فکر بھی انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اب جناب حر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کوئی مولا کے لمبے لمبے خطبے تو نہ سنے تھے،
بس شب عاشور ایک خیال آ گیا کہ میرا راستہ کون سا ہے اور میں کس جانب چل پڑا. بڑا پیارا لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے بڑا پیارا شعر کا 4 مصروں میں مشتمل, انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کیا تھا حر نے کہ امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, امام کا راستہ روکا تھا. ہم اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں, جب حر کی معافی ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی. تو حر نے جب امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور امام کا راستہ روکا, اور اس نے نقشہ وہی رکھا مگر مقصد بدل دیا. کہنے لگا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. اور واقعاً وہ ایک انقلاب اس کے دل میں بیدار ہوا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقعاً وہ کربلا ہی بن گیا. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے تو کربلا جائے اور اس چراغ ہدایت سے ہدایت لے کر آئے, اس کشتی نجات سے پروانہ نجات لے کر آئے, تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. ایسے ہی آقا ایک سوال جو بھی میرے ذہن میں آیا, ویسے تو روایات پہ بھی ہے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا اس پر ثواب مل جاتا ہے, لیکن کیوں ہے کہ کوئی کربلا جائے تو پھر وہ کربلا ہی جائے, وہاں جا کر اپنے اس عمل کو انجام دے یعنی زیارت کرے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یوں ہے کہ نیت اور عمل جی واقعاً دو الگ الگ چیزیں ہیں. جس طرح میں ایک حدیث میرے سامنے آ گئی مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں, رسول خدا نے فرمایا حب علی عبادہ, ذکر علی عبادہ, النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کی محبت بھی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت, اور علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت. تینوں عبادتیں, تینوں عمل ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ حب علی عبادہ کرتے تو کافی ہو جاتا, لیکن آئی تھنک آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس قدر آپ آل محمد کے قریب تر ہوتے جاؤ گے, یہ نیت کافی نہیں, عملی طور پہ بھی اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے. ایک جملہ میں کہوں گا کہ ذکر کربلا کو دیکھ کے زمانہ یہ بھی کہتا ہے ہمیں دیکھ کے کہ ہمارے ہاں ازائی جوش, ازائی ولولہ اس قدر ہے, اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں. تو نیت تب تک وہ اثرات نہیں دکھا سکتی جب تک نیت عمل کے سانچے میں نہ ڈالی جائے. صرف ذہنی طور پہ یقین رکھنا کافی نہیں ہے, عمل سے بھی آپ کی وہ نیت ظاہر ہونی چاہیے. اس دنیا میں رہ کے جبکہ ایک شیعہ ایک عزادار یہ بھی جانتا ہے کہ اسی دنیا میں مرکز شبیر ہے اور وہ اسی دنیا میں جی رہا ہے, پھر بھی اس کے دل و دماغ میں زیارت کربلا کا شوق پیدا نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معرفت کی اس منزل تک نہیں پہنچا. قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کربلا جائیں گے. کربلا کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا, بلکہ میں واقعاً ایک جملہ کہوں اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی کربلا میں دیکھا ہے جو یہاں مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. حسین ابن علی انسان کی نیت دیکھتے ہیں اور اس نیت کو اس نیت کے عمل پہ تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں اپنے گھر میں وہ نیت بناتا ہے کہ مجھے کربلا جانے کا شوق ہے. اب حسین ابن علی کا کام ہے کہ اس نیت کو واقعاً اس عمل میں ڈالے کہ جو اس کی نیت تھی. آپ دل میں کربلا کی زیارت کا شوق پیدا کریں, ممکن ہی نہیں کہ شوق ہو اور ایک دن ایسا آئے کہ آپ کے قدم کربلا کی زمین پہ نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. بلانا ان کا کام ہے, اسباب پیدا کرنا ان ہستیوں کا کام ہے. تو اس نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. محبت میں صرف نیت, دلی قلبی رجحان کافی نہیں, آپ کے اعضاء و جوارح بھی یہ ثابت کریں کہ واقعاً آپ کو اہل بیت سے محبت ہے, واقعاً آپ کو کربلا سے محبت ہے. خاک شفا کی فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن اس خاک شفا پہ سجدہ کر کے بتائیں گے کہ واقعاً اس خاک کی عظمت ہے, ہم نے اسے جنت کا ٹکڑا سمجھا ہے تو وہ جنت حسین نے ہمارے گھر میں بھیجی ہے. اس پہ سجدہ کر کے عملی طور پہ بتائیں گے کہ واقعاً ہم نے خاک کربلا کو جنت سمجھا ہے. سبحان اللہ. لیکن آگے ایک اور سوال کہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا, حجوں کا ثواب اور عمروں کا ثواب, اور ہم جانتے ہیں انسان پانی پیے اور پانی پینے کے بعد امام کی پیاس کو یاد کرے, پروردگار 1000 درجات اضافہ کرتا ہے, اس کے گناہ مٹاتا ہے, تو کیا سبب ہے؟ نہ جانے کیا رشتہ ہے توحید اور حسین میں.
احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا ایک آیت جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کی جائے تو اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جاتی، شرط ہے اتباع محمد۔ لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ یہاں پہ شرط بھی نہیں رکھی، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہی اس سے خدا محبت کرتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ محبت حسین ہی در حقیقت اتباع مصطفیٰ ہے۔ آپ حسین ابن علی کی محبت میں ایک قدم بڑھائیں گے، خدا کی ذات جزا کے طور پہ 100 قدم بڑھائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی ذات عمل کی مقدار نہیں دیکھتی، عمل کا معیار دیکھتی ہے۔ آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں ہر واجب نماز کے بعد، بظاہر مستحب عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس کی جزا کیا ہے؟ آپ کے چھٹے مولا فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں کہ میں سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں لیکن 2 رکعت ایسی نماز پڑھوں کہ جو اپنی دادی کے نام کی تسبیح کے ساتھ پڑھوں۔ سارے دن کی نمازوں کا ثواب ایک طرف، لیکن ان 2 رکعتوں کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا کہ جس کے ساتھ میں نے تسبیح جناب زہرا پڑھی ہے۔ صلوات بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آقا کی حدیث ہے کہ یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ عمل بظاہر چھوٹا اور جزا اتنی بڑی۔ کیا عمل ہے غم حسین میں آنسو بہانا؟ من بقا او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے رلائی یا رونے کی شکل بنائے اس میں جنت واجب ہے۔ یہ ساری حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمل گو کہ چھوٹا ہے لیکن اس میں معرفت خدا جس قدر بڑھتی چلی جائے گی خدا کی بارگاہ سے اس قدر آپ ثواب کے حامل ہوتے جائیں گے۔ بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے یوم خندق مولا امیر کی ایک ضربت تھی، لیکن آقا کو فرمانا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ساری کائنات عبادتیں کرے وہ ایک طرف، علی کی ایک دن کی ضربت، ساری زندگی کی نہیں، ایک دن کی ضربت یوم خندق والی وہ اس سے بھی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو معرفت توحید علی کی ایک ضربت میں تھی وہ دنیا بھر کے عبادت گزاروں کے سجدوں میں نہیں نظر آتی۔ تو جس قدر حدیث بھی ہے نا کہ من زار الحسین من زار قبر الحسین فقط زار اللہ، جس نے قبر حسین کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ اب یہ نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ حسین ہی ذات توحید ہے، نہیں، یہ وسیلہ ہے حسین ابن علی ذات توحید تک پہنچنے کا، اور جو حسین کے در پہ پہنچا گویا وہ خدا کے در پہ پہنچ گیا۔ یہ دلیل ہے کہ آج بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا اگر سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا کوئی وسیلہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آج بھی اب دیکھیے گنبد امام کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی امام 14 صدیوں کے بعد بھی بتا رہے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے میں نے بلندیوں پہ جا کے میرے کٹے ہوئے سر نے ذکر خدا کیا تھا، اور آج بھی میں زمانے کو اپنے مرکز کی بلندی پہ نام خدا دکھا کے بتا رہا ہوں کہ ہم جس کی دہلیز پہ جس کے در پہ زمانے کو لے جائیں وہ ذات توحید ہے۔ تو عمل جس قدر بڑھتا چلا جائے گا یا کم ہوگا، اگر اس میں معرفت ہوگی تو وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کو رکھے ہوگا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، علم و حکمت کے موتیوں کو چنا ہوگا، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آغا محسن کا۔ آغا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شہید علی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار۔